الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جیسا کہ پاکستان میں 14 شعبان المعظم ہے، آج رات 15 شعبان المعظم ہو جائے گی، تو اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے چند ایک روایتیں بیان کرنی تھی اور اس کی فضیلت بیان کرنی تھی، تاکہ جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو ترغیب ملے اور اس رات کی وہ اہمیت اور اس کی قدر کو جانیں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے کافر اور عداوت والے کے۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب عز و جل غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت بخشوں، ہے کوئی ایسا یہ طلوع فجر تک فرماتا ہے۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شعبان المعظم کی 15ویں رات اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک بار اسی طرح شب برات میں تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے اللہ عز و جل سے جو دعا مانگی اس کی دعا اللہ عز و جل نے قبول فرمائی، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرطے کہ دعا کرنے والا عشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا، جادوگر، کاہن، نجومی یعنی ظالم پولیس والا، حاکم کے سامنے چغلی کھانے والا، گویہ اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ شامی تابعین شب برات کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اس میں خوب عبادت بجا لاتے۔ انہی سے دیگر مسلمانوں نے اس رات کی تعظیم سیکھی۔ بعض علماء شام نے ارشاد فرمایا، شب برات میں مسجد کے اندر اجتماعی عبادت کرنا مستحب ہے۔ حضرت سیدنا خالد و لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما و دیگر تابعین کرام علیہم رضوان اس رات کی تعظیم کے لیے بہترین کپڑے زیب تن فرماتے، سرما اور خوشبو لگاتے، مسجد میں نفل نمازیں ادا فرماتے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان روایتوں سے پتہ چلا کہ اس رات کی بہت بڑی اہمیت ہے۔
اس رات میں ہمیں اللہ عز و جل سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ آئیے ابھی سے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج رات بھرپور عبادت میں گزاریں گے اور انشاءاللہ عز و جل کل روزہ بھی رکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔